قرآن مجید میں بھی بنی اسرائیل کو ایک خاص فضیلت دی گئی، خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور جیسے اس زمین پہ خدا نے ان کی اجارہ داری قرار دی ہے۔ پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو پولیٹیکل مائنڈ یہ کہے گا کہ یہ امام حسین کا اقدام معاذ اللہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ اچھا، اب یہ پورا جو سٹرکچر امام حسین نے بنایا، آپ وہ کوفہ تک آتے ہیں، راستے میں کربلا کا انتخاب کرتے ہیں، کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جس کو ہمارے ہاں آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ شاید خودکشی کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ عزیزان گرامی، حالات حاضرہ کے پیش نظر ہم یہ چاہتے تھے کہ کچھ خاص موضوعات کے جو اس وقت انسانیت جن مسائل سے درگیر ہے، ایک ایسا فنومنا، ایک ایسا عنصر کہ جو معاشرے کے لیے ایک کینسر کا، ایک سرطان کی مانند روئے زمین پہ ابھرا ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خدا کے چنے ہوئے ہیں، اور جیسے اس زمین پہ خدا نے ان کی اجارہ داری قرار دی ہے۔ بہت سے اپنے مومنین، مسلمان دوست، بھائی یہ سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی بنی اسرائیل کو ایک خاص فضیلت دی گئی، اس کے معنی، اس کے مفاہیم ان آیات کے جو ہیں، اس سے ایک غلط تاثر لیا جاتا ہے کہ جیسے تمام انسانوں پہ کوئی خاص فضیلت بنی اسرائیل کو حاصل ہوئی، اور اس کو اس طریقے سے تشریح کرتے ہیں یہ حضرات کہ جس کے ذریعے سے زمانے میں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان ہے تو وہ یہ ہیں، اور باقی جتنے بھی ہیں، جتنی بھی اقوام اس زمین پہ رہ رہی ہیں، وہ سب کی سب ان کی غلام ہیں۔ آپ ان کے ربائے کے، ان کے بزرگوں کے، ان کے آخوندوں کے اگر آپ اقوال دیکھیں گے، ان کے نظریات دیکھیں گے تو وہ بتاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں اگر آپ اس وقت سوشل میڈیا پہ ان حضرات کے گفتگو سنیں کہ جو نیتن یاہو سے کی جا رہی ہے آغا، وہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی یا تو اختیاراً آپ کو ہماری غلامی کرنی پڑے گی یا اجباراً، ایک وقت آئے گا کہ ہم حکومت کریں گے اور پوری اقوام عالم ہماری غلامی کرے گی۔ اگر اس استکبارانہ مزاج اور پھر اس کو منسلک کرنا، نسبت دینا ذات الہی سے، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، اور یہ تکبر اور اس غرور کا کیا باعث ہے؟ اگر آپ اس پہ کچھ گفتگو فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواح العالمین علی تراب مقدمہ الفدا۔ مولانا، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں، یہ جو صورتحال ہے، قرآن نے بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ پہلی تو اہم ترین چیز یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو جس طریقے سے دنیا کے سامنے پورٹرے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجارہ دار، یا یوں سمجھ لیجئے کہ انسانیت اور دین کا ٹھیکیدار پریزنٹ کرتے ہیں، ایک یعنی ان کا وہ فیس ہے جو کہ یہ دنیا میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے اگر آپ تاریخ میں ان کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جو ان کا سب سے مضبوط ترین ٹول رہا ہے وہ پروپیگنڈا ہے، اور پروپیگنڈے کے تھرو یہ یعنی لوگوں کے سامنے اپنی فیس سیونگ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے نظریات ہیں وہ آج دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، اور جیسا آپ نے بھی بعض چیزوں کی طرف اشارہ کیا، حتیٰ قرآن نے بھی بہت واضح طور پر سورہ مبارکہ جمعہ میں قُلْ یَا أَیُّھَا الَّذِینَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن کُنتُم صَادِقِین، یعنی یہ ان کا ادعا، یہ گمان کہ ہم جو ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، تو وہ جو ایک ان کے اندر کانسیپٹ ہے بنیادی طور پر، وہ اگر ہم اس کو قرآن سے بھی نکالیں اور تاریخ کو بھی سامنے رکھیں تو بنیادی طور پر بنی اسرائیل اور یہودی، یہ دو ٹرمنالوجیز جن کو قرآن نے استعمال کیا، تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور پھر وہ پورا ایک سیٹ اپ جس میں 12 کے 12 ان کے بچوں سے جو ان کی اولاد چلی، اور جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ایک بڑی تعداد کو بھیجا۔
ان کے درمیان میں ایک نسل پرست جو طبقہ ہے جس کو یہودی کہا گیا. اب اگر آپ نام سے بھی اندازہ لگائیں گے تو بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد ہے، پھر دوبارہ سے ایک سیگمنٹ ہے یہودی یعنی یہودا کی اولاد. جی بالکل. اچھا، یہودا ان افراد میں سے ہے کہ جو حضرت آپ مستحضر ہیں حضرت یوسف کو جو قتل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی جس نے پورا ارادہ کر لیا تھا، وہ یہی یہودا تھا. اور یہی یہودی ہیں جن کے لیے پھر قرآن جو ہے وہ اشارہ کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا سے اپنے عہد کو توڑا، نافرمانی کی، زمین میں فساد کیا، اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے والے. یہ جو گروہ ہے ان کے درمیان میں یہ یہودی ہی ہے. جی. بنیادی طور پر ان کے اندر جو یہ ایک خوشگمانی پائی جاتی ہے اپنے بارے میں کہ ہم چوزن ون ہیں. جی. اور چوزن ون ہونے کی وجہ سے باقی ساری جو دنیا ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ حیوانات کی مانند ہے، یعنی غلام ہے یا حیوانات ہے. اور اس فکر نے دنیا میں جس قدر انہوں نے اس فکر کو یعنی لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کے لیے جتنی شدت سے دنیا کے اندر فساد مچایا ہے، تو ان کی پوری تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور حتیٰ وہ جو ہٹلر کے زمانے میں ان کو ہٹلر نے مارا، تو وہ بھی ساری کی ساری وجہ یہ تھی کہ ان کا جو فساد تھا وہ ایسا تھا کہ جس پر اس نے مجبور ہو کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ ان کو جرمنی سے نکالا. لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ زمانے میں پروپیگنڈے کے تھرو اپنی ایک فیس سیونگ، یعنی اس کے اندر اگر آپ ہولوکاسٹ کو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے کنسیڈر کریں گے تو بڑی مزیدار تحقیقاتیں حتیٰ یعنی ان کے اپنے اخبارات نے ان کی اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کو یہ دنیا بھر میں مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی وہ سارے کا سارا ایک پروپیگنڈا بیسڈ کہانیاں ہیں کہ جی اتنے ملین یہودیوں کو جو ہے وہ اتنی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. اور مزیدار بات یہ کہ جو کچھ یہ ہولوکاسٹ میں آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ سب کچھ وہ ہے جو یہ دوسروں کے ساتھ کرتے آئے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں. اور بنیادی طور پر ان کی جو یہ ظالمانہ حرکت ہے، اصولی طور پر اس کا ایک جواب آنا چاہیے تھا. یعنی منطقی بحث ہے یہ ساری کہ جب ظلم ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو بالآخر اس ظلم کے مقابلے پر ایک رسپانس آتا ہے، وہ رسپانس ڈیفینٹ ہے. اور یعنی میں حتیٰ یہاں تک بھی کہوں گا کہ اگر اسلامک ممالک سے اس کا نہیں آتا تب بھی غیر اسلامک ممالک میں بھی جو کوئی بھی ظلم کے خلاف قیام کرنے کی ہمت پیدا کر لیتا وہ رسپانس آتا ضرور. کیونکہ آگا یہ بہت ہی آپ کی بات کی تائید میں کہ بہت ہی واضح ان کے نظریات ہیں، اور شاید یہی سبب ہے کہ اس کو چھپایا بھی جاتا ہے. جو ان کے بزرگان سے ان کے سیاسی حضرات کی گفتگو ہوتی ہے اس کو منظر عام پہ اس طرح نہیں لایا جاتا. اگر اکا دکا کوئی بہت ہی مختصر سی بھی ہم دیکھیں کہ وہ گفتگو کہیں بھی کسی ذریعے سے لیک ہو گئی ہے اور وہ حدود سے ان کی جو خاص دائرہ ہے اس پروٹوکول سے نکل گئی ہے باہر، تو اس میں ان کا واقعی اور حقیقی جو چہرہ ہے ایک حیوان نما، یعنی انسانی لبادہ اوڑھ کے اور انسانیت پہ استکبار کے ذریعے سے اپنی جو ہے وہ اقتدار کو قائم کرنا اور اپنی رٹ بٹھانے والا، یہ بہت واضح آشکار ہو جاتا ہے. تو اگر اس پہلو پہ بھی اگر ہم تھوڑی سی جی ایک طرف تو مطلب جو ہم اگر یعنی اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ جس کو قرآن یعنی فرماتا ہے نا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی یعنی ایسے اسباب فراہم کرتا ہے، مسبب الاسباب ہے، اس کی قدرت کا اظہار ان تمام چیزوں پہ سے ہوتا ہے کہ وہ ظالم کو یعنی اسباب کو اس طرح فراہم کرتا ہے کہ ظالم بعض اوقات اپنے تمام ظلم اپنے ہی ہاتھ سے آشکار کر دیتا ہے. آج آپ یہ دیکھیں یہ جو ایپسٹین فائل کا قصہ ہے یہ خود انہوں نے کیا، یعنی یہ ان کے خلاف کوئی سازش تو نہیں ہے. یہ ایپسٹین فائل جو ہے وہ ہم نے تو نہیں کھولی، بس ایران نے تو نہیں کھولی، پاکستان نے تو نہیں کھولی، یہ چائنا یا رشیا تو نہیں کھولی. یہ جو ایپسٹین فائل کا قصہ ہے، پھر وہ ملعون جیفری ایپسٹین کون ہے، خود کون ہے، اور وہ جو کچھ ہو رہا ہے اور اس میں جس طرح سے لوگ انوالو ہیں. اچھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر کوئی واقعاً اس کو یعنی طول تاریخ میں جو ان کی ایک سپریمیسی رہی ہے یا جو ان کا کردار رہا ہے اس کو اگر سمجھنا چاہتا ہے نا تو وہ ایپسٹین فائل کا جو سٹرکچر ہے نا اس کو فالو کرے تو آپ کی پوری ہسٹری کے اندر جو ان کی سپریمیسی ہے جی
اس کی داستان یہاں سے کھلنا شروع ہو جائے جو گی. مکر کے اوپر پوری بیس کرتی ہے، مکر کے اوپر، استحصال کے اوپر، لوگوں کو مینیپولیٹ کر کے اور فریب دے کے اور پھر ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے بلیک میل کر کے، یعنی جو ان کا سٹرکچر ہے سپریمیسی کا وہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے. لہذا مطلب میں کئی جگہوں پہ اس کو دہرا چکا ہوں، آج بھی اس کو دہرانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی، مثلا ایسٹ انڈیا کمپنی کون ہے؟ آج اگر آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھولیں گے تو آپ کو اس کے پیچھے یہی یہودی خاندان ملیں گے. اچھا، خود ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک سوال ہے ہمارے ہاں کہ اتنے تھوڑے سے انگریزوں نے آ کر اتنی بڑی تعداد میں اس سب کانٹیننٹ کے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا. سو کوشچن ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں جو لوگ ذہنی غلامی کا شکار ہیں وہ آج تک مثلا یہ کہتے ہیں جی بڑے ہوشیار تھے یہ. اور ابھی بھی آپ دیکھیں گے بعض افراد واقعاً اس قدر ذہنی غلامی اور پستی کا شکار ہیں. میں باقاعدہ نام لوں گا کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم یہ چہرے جو ہیں وہ دنیا کو سلوگن بن جاتی ہیں. جی، اور نہیں، بعض لوگوں کو بتانا ضروری ہے. مثلا جو ایک کالم نگار ہیں جاوید چودھری صاحب، ان کا وہ مجھے یقین کریں نہیں بھولتا وہ آرٹیکل جو انہوں نے اسرائیل کی فضیلت میں لکھا تھا کہ کتنے انسانیت دوست ہیں یہ، اور ہر روز جو ہے کوئی ایسی انوینشن کر رہے ہیں جو انسانیت کی خدمت ہے. اگر آپ کو نہیں پتا کہ اسرائیل یا ان کی جو بنیاد ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے تو اپنے آپ کو محقق کہتے ہوئے سوچنا چاہیے آپ کو. ان کی پوری، یعنی اگر دنیا میں کوئی ریسرچ آ رہی ہے تو آج اگر آپ اس کو تلاش کریں گے تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی مینیپولیشن سے انڈیا، پاکستان، چائنا اور دیگر ممالک کے افراد کو، یہ جو ہمارے ملک میں ناامنی ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ایک بہت بڑا ریزن یہ کہ یہاں پہ ناامنی کرو کہ تاکہ یہاں سے جو برین ہے وہ فرار کر کے جائے اور پھر وہاں جا کر ان کی غلامی کرے، وہ برین کام کر کے دے اور یہ اپنے نام سے وہ تحقیقات چھاپے. اب آپ یہاں سے اس کو شروع کریں. انگریزوں نے آ کے جو مثلا اس پورے سب کانٹیننٹ پہ قبضہ کیا، مینیپولیشن تھی. بادشاہوں کو، وزراء کو، ایسے افراد کو شراب، نشہ، شباب، ان تمام چیزوں میں مبتلا کر کے بلیک میل کرو اور پھر قوانین کو اپنے نام پر، قوانین کو اپنے لیے مرتب کراؤ. اب یونائٹڈ نیشن کا جو سٹرکچر ہے وہ آپ اٹھا کر دیکھیں. اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ آج بھی یہ بڑی بے شرمی سے آ کر دنیا کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا ہے، اور مثلا ایران ایگریشن دکھا رہا ہے اور یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ وہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہی دوبارہ سے اگین پروپیگنڈا کہ حضرت مہدی کے لیے جو ہے وہ یہ سب کو مار دینے کے لیے تیار ہیں وغیرہ وغیرہ. جبکہ ہمارے ہاں کتابوں میں بہت واضح ہے کہ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ان کا آنا اور ائمہ کی ہماری پوری ہسٹری، ائمہ نے کبھی بھی قتل و غارت، یعنی انبیاء کا شیوا نہیں رہا، ائمہ کا شیوا نہیں رہا. دین مبین اسلام کہ وہ چاہے کسی بھی فارم میں کسی بھی نبی کے دور میں رہا ہو، اس کا شیوا کبھی بھی قتل و غارت گری نہیں رہی. حضرت سلیمان کے پاس حکومت آئی ہے تو حضرت سلیمان نے قتل عام نہیں کیا ہے. حضرت داؤد کے پاس حکومت آئی ہے تو انہوں نے قتل عام نہیں کیا ہے. حضرت موسیٰ اتھارٹی میں آئے ہیں تو انہوں نے قتل عام نہیں کیا ہے. اسی طرح سے امام مہدی قتل عام کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. ہاں، البتہ جو شیطان پرست فرقہ ہے، جو باقاعدہ شیطان کی حکومت چاہتا ہے، وہ جیسے آپ نے ابتدا میں کہا یہ وہ کینسر ہے، بالآخر اس کو دنیا کے سینے سے نکالنے کی ضرورت ہے. اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو پوری تاریخ بشریت میں یہ واحد موقع ہے وہ لوگ کہ جو چھپ چھپ کے مکاریاں کرتے تھے، چاہے وہ ادوار انبیاء رہے ہوں یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت رہی ہو. جس طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ بعض روایات حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے اور دیگر ائمہ کے حوالے سے، نہ صرف ائمہ بلکہ خود اپنے انبیاء کے چہرے کو مسخ کرنے کی جس طریقے سے انہوں نے کوشش کی، اور پھر وہ مکتب اسلام کے مختلف مکاتب کے اندر بھی جس طریقے سے انہوں نے نفوذ کیا، اسرائیلیات کا پورا ایک باب ہے. تو ابھی اگر یہ تصور چاہے عقیدتی اعتبار سے ان کے تصورات ہیں کہ جو آ کے آپس میں تصورات حق سے ٹکرا رہے ہیں، پولیٹیکلی حوالے سے ہوں، ہسٹری کے حوالے سے ہوں، اس مقطع زمان میں جس ٹکڑے میں ہم اس تاریخ کے جی رہے ہیں، بہت ساری ہمارے پاس ایسی اپارچونیٹیز موجود ہیں. اور ایک پروردگار عالم کا ایک جہت سے کرم ہے، کیونکہ تقریباً ہم اگر اس کو قاعدہ لطف کے تحت دیکھیں تو پروردگار عالم کا لطف ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم پر ظاہر ہو رہے ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ یوم تبلی السرائر کے ہم قریب جا رہے ہیں. تو اس ٹکڑے زمان میں اس وقت جو ہمارے جوان ہیں، ٹھیک ہے ایک جنگ برپا ہے، اس سے متعلق کبھی کبھی ہم رفع اشکالات اور شبہات سامنے آتے ہیں تو جوابات کبھی کبھی بالکل پولیٹیکل ہی دیے جاتے ہیں. اور اس کو یہ جو پس منظر ہے، کیونکہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ ہونی چاہیے ہمارے جوانوں کی کہ
اس وقت ہم کس سے مواجہ کر رہے ہیں، کس سے ہمارا مقابلہ ہے، کہ جو ہر ٹکڑے پر یعنی تاریخ کے مختلف جو ہے وہ آپ پرسپیکٹیو سے دیکھیں یا پھر فقہ کے اعتبار سے دیکھیں، کیونکہ روایات کا اس پہ اثر ہے، اور ہمارے باقی دیگر نظریات اور جو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں اس وقت علمی دنیا کے اندر، یا پھر میں یوں کہوں کہ بہت سی ظاہری علمی دنیا کے اوپر ان کے مکر کو جاری کرنے کے لیے لائی گئی ہیں، تو ان سے ہمارا مقابلہ ہے۔ یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گا شہید رہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینیہ خامنائی، رہبر معظم شہید آقا بار بار تبیین کا ذکر کرتے تھے۔ اس وقت جو ہدف ہے سوال کا وہ یہ ہے کہ اس طرف گفتگو ہو کہ وہ لوگ کہ جو بہت عام لوگ ہیں، اور اس وقت وہ آ کے انہوں نے کلاشن کوف نہیں اٹھائی ہوئی، وہ میزائلز نہیں چلا رہے، وہ فارسی کا بقول پائے لانچر نہیں ہیں، تو اس وقت کتنی بڑی ضرورت ہے تبیین کی، کہ جو رہبر معظم بار بار جہاد تبیین کی بات کرتے تھے، آج اللہ نے وہ موقع دیا ہے کہ شاید ہم بہت آسانی سے اس فاسق اور اس موٹے نقاب کو اس مکروہ چہرے سے کھینچ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ مقدمہ حضرت کے لیے؟ اس کو آپ مطلب غور کریں کہ ہم خود یعنی چیزوں کو اگر کنیکٹیوٹی میں لے کر آئیں تو ہمارے پاس مثلا خود کربلا جو ایک آئیڈیل مقاومت اور آئیڈیل جو حریت کا سمجھ لیں سب سے زیادہ جو اسٹرانگ پیغام ہے، اور اس قدر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ملٹی ڈائمینشنل رکھا ہے، اور ایک اتنی کمپلیٹ گائیڈنس ہے کربلا کہ جب سے کربلا برپا ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں شاید قیامت تک اگر کبھی بھی استکبار، استبداد، ظلم سر اٹھائے گا نا تو کربلا اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے لیے گائیڈنس کے طور پر موجود ہے۔ ہم خود کربلا میں یہ دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء نے کربلا کو میدان کربلا اور شہادت تک محدود نہیں رکھا، بلکہ کربلا کی پوری پریپریشن ایسی ہے کہ آپ خواتین اور بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، آپ وہ مکان اپنے لیے انتخاب کر رہے ہیں، آپ کی موومنٹ اب دیکھیں کربلا میں، اور اگر ہم آج کے دور سے یعنی کہ آج کے دور کو کربلا سے مقایسہ نہ کریں، لیکن ان دا لائٹ آف کربلا اگر ہم سمجھنا چاہیں تو وہاں پر بھی بہت سارے ایکشنز امام حسین کے ایسے تھے کہ جس کو آج کی اگر آپ پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ دیکھیں گے تو آج بھی آپ کو پولیٹیکل مائنڈ یہ کہے گا کہ یہ امام حسین کا اقدام معاذ اللہ جو ہے وہ درست نہیں تھا۔ یعنی یہ جسارت آج بھی ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی پولیٹیکل مائنڈ سیٹ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ بندہ جس کی ایک اتھارٹیو پوزیشن مدینہ میں ہے وہ اپنے مخالف کو چیلنج کرنے کے لیے مدینہ چھوڑ دے، خوب چلے مکہ چلے گئے۔ مکہ میں این وہ ٹائم کہ جس کے اندر پوری دنیا کا مسلمان جمع ہو رہا ہے، اینڈ دے نو امام حسین، ان کو پتہ ہے امام حسین کون ہے، امام حسین کی شخصیت اپنے دور کی سب سے یعنی باعظمت ترین شخصیت ہے، ایسی شخصیت کی جس کو صرف مسلمان ہی نہیں پورا عالم جانتا ہے، یعنی حتیٰ جہاں جہاں دنیا میں اسلام کا نام موجود ہے وہاں پر اس دور میں امام حسین جو ہے وہ شخصیت کے طور پر جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تب بھی امام مکہ کو اسٹیشن نہیں بنا رہے، بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بالش حرم خدا میں قتل ہونے سے میں ایک بالش باہر قتل ہونا پسند کروں گا۔ اچھا، اب یہ پورا جو سٹرکچر امام حسین نے بنایا، پھر کوفہ تک آتے ہیں، راستے میں کربلا کا انتخاب کرتے ہیں، کربلا میں شہید ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بنا جس کو ہمارے ہاں آج کل بھی کہا جاتا ہے کہ شاید خودکشی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پولیٹیکل تھاٹ جو ہے وہ اس پر بیس کرتا ہے کہ ٹو گین پاور آپ ہر چیز اختیار کر سکتے ہیں، آپ نے اگر پاور میں آنا ہے، اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو آپ کے لیے ہر چیز جائز ہے، اور یہیں سے بنیادی طور پہ جو اسلامک فریم ہے وہ تبدیل ہوتا ہے باقی تمام فریم سے، کہ یہاں پر اپنی ذات نہیں ہے، یہاں پہ جو حکومت ہے وہ اللہ کی حکومت ہے۔ یعنی آج اگر فرض کریں ہم ایران کی بات کریں گے تو وہ جو تبیین ہے وہ اس وقت ضروری اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ ایران اپنی حکومت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی حکومت، کہ انسانوں پر اللہ کے علاوہ کسی کا حق نہیں ہے حکومت کا، اس کے لیے حرکت کر رہا ہے۔ امام حسین جانتے تھے کہ میرا دشمن، چونکہ تاریخ میں یہ بھی ثابت ہے کہ شام کی حکومت بھی جو ہے اس زمانے کے زائنسٹ اور روم سے ہی فنڈڈ تھی ایک طرح سے، اور اس کی سپورٹ سے تھی، تو اس زمانے میں بھی یہی سٹرکچر سامنے تھا، پروپیگنڈا، اور ہوا بھی وہ سارے کے سارے پروپیگنڈا جو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوتے چلے آئے تھے، ان سب کا جواب دینے کے لیے یعنی اپنی قربانی کے ساتھ پیرالل امام حسین کس کو لے کے چل رہے ہیں؟ بچوں کو، خواتین کو، کہ جانتے تھے کہ اس شہادت کے مرحلے نے اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنا ہے کوفہ و شام کے پیغام کے مرحلے سے،
اس چیز کو لے کر چلے حضرت امام حسین، اور اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ جناب زینب نے اور ان کے ساتھ جو بچے ہیں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے تبیین، یعنی اس ہدف کو جتنے کھول کر اور جس طریقے سے بیان کیا، وہ بنیادی طور پہ کربلا کی فتح کی ایک الٹیمیٹ فارم میں سامنے آیا۔ تو پس آج جتنے بھی لوگ ہیں، اور آج جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف قد تبین الرشد من الغی بہت واپس کر دیا، فمن یکفر بالطاغوت، ناؤ دا اسٹیج یہ ہے کہ آپ کو طاغوت بھی پتہ لگ گیا ہے، اور آپ نے جیسا اشارہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نقاب اتار دیا ہے خود ان کے اپنے ہاتھوں سے۔ اب اس وقت کام کیا ہے کہ ہر جوان جو اس وقت کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا وظیفہ اگر وہ اپنے آپ کو ان شہداء کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہے جنہوں نے اب قربانیاں دے دیں، خود شہید رہبر انقلاب ان کے خانوادے اور ان سب کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا چاہتا ہے، تو وہ یہ تبیین کا جو رخ ہے اور بیان کرنے کا کہ ان کے مکروہ چہرے کو بیان کیا جائے، اور یہ بیان کیا جائے کہ ایران نے ابھی تک کہیں پر بھی نہ ایگریشن دکھایا، نہ کہیں پر کسی بھی، ابھی یہ چیلنج ہے، اور اس کو ابھی تک الحمدللہ کوئی بھی، یعنی خود یونائٹڈ نیشن نے بھی اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ یونائٹڈ نیشن کے کسی چارٹر کو، کسی ہیومن چارٹر کو، کسی بھی چیز کی کوئی وائلیشن آپ کو ایران سے نہیں ملے گی، اور جب کہ آپ سامنے جا کر دیکھیں گے تو آپ کو وائلیشن ہی ملے گی۔ میں شاید ہم اس جملے کے ساتھ اس سارے مسئلے کو وہ کر سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے لیے ضمیر جعفری صاحب کی ایک بڑی اچھی نظم تھی جو انہوں نے آج سے 50 سال پہلے یونائٹڈ نیشن پہ لکھی تھی، اور اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ یو این نو میں یو ایس کا ہے اور باقی نو ہی نو۔ تو وہ جو ہو رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن بھی ایک پپٹ بنا ہوا ہے اور وہ سب کچھ کر رہا ہے سپورٹ ان تمام چیزوں میں ان کی، لیکن واضح طور پہ جو ہمیں چیز اس وقت نظر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ یہ حق و باطل کا معیار واضح ہو رہا ہے، لیکن ضرورت ہے عوامی سطح پر آ کے تبیین کے ذریعے سے کہ ہمارا ہر جوان اس وقت موبائل جو ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ پہ جو آپ کا ایکسیس ہے، آپ نے جتنے گناہ کر لیے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، شاید ان سب کا ازالہ بھی اس وقت اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ حق کے اس میدان میں اپنی اس ڈیوٹی کو انجام دیں کہ خدا اگر ہم سب سے اس ڈیوٹی کو قبول کرے گا تو انشاءاللہ وہ ازالہ گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل آقا، بہت خوب۔ انشاءاللہ کہ جو ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی برادران کے لیے یہ مفید گفتگو قرار پائے گی اور یہ پیغام جائے گا۔ بہت سی باتیں ہیں جو اس دور میں ہمارے سامنے کھل چکی ہیں۔ کربلا کا سفر جاری ہے اور کربلا مختلف تجلیوں کے ساتھ زمانے پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ کربلا کا پیغام، حقیقی پیغام حریت انسانیت ہے۔ اگر انسان اپنی فطرت کو سالم رکھتے ہوئے بارگاہ الہی کی طرف بڑھتا ہے، اور مجبوراً بڑھتا ہے کیونکہ اس کی یہ نیاز فطری ہے، تو پورا ایک سسٹم انسان اس کو سمجھنے میں یہ اس کا فطری آگاہی اس کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آج اگر ہم صرف اس جہت سے دیکھیں کہ کربلا حریت انسانیت کا معرکہ ہے، کہ جہاں پہ امام حسین نے اس دور میں لعن اللہ امتاً قتلت کا، اہل بیت اشارہ فرماتے ہیں کہ یہ امت وہی امت ہے کہ جس سے آج تمام امتیں درگیر ہیں، اور وہ اپنے آپ کو انسانیت کے اوپر اقتدار انسانی کو قابض کرنا چاہتی ہے۔ تو اگر ہم کربلا کو ایک خاص مقطع زمان تک محدود رکھیں تو شاید ہم اس ہدف اور اس انتقام خون حسین کی طرف بھی نہ بڑھ سکیں۔ اس وقت ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم حضرت سے توسل کریں، آقا کی روش کو، آقا کی راہ کو مضبوطی سے اس حبل الہی کو تھامیں، اور اس اپنی زندگی کے گزرنے والے لمحات کے اندر امام حسین کی اس طریقے سے نصرت کریں کہ وہ لوگ کہ جو قتل حسین کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، یہ زمانہ، یہ وقت ان کو آشکار کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔